مانگ نے ایک مکان پر دستک دیا۔ اس مکان میں میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ فقیر کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو شوہر نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دینے کی، یعنی کوئی چیز نہیں دینا، اسے دینے کی چھوڑو، وہ تو ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں، یعنی فقیر تو ویسے ہی مانگتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ فقیر چلا گیا۔ اس کے بعد اس شوہر کے حالات بگڑنے لگے اور وہ مالداری کے ڈھیر سے فقیر کی طرف اترنے لگا، یعنی وہ مالدار تھا، وہ فقیری میں اترنے لگا، یہاں تک کہ اس کی نوبت آئی کہ وہ اپنے گھر کے سامان بیچنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اب تم کو اپنے پاس رکھنے کی اور نفقہ کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں اتنا تنگ ہو گیا، میں تمہیں بھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں تم کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنی اس بیوی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس عورت کی شادی کسی اور گھر میں کر دی گئی۔ وہ دونوں آپس میں ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ایک فقیر دروازے کے پاس آیا اور دستک دینے لگا۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ کچھ دے دو۔ عورت دینے کے لیے گئی تو فقیر کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ کیوں، کچھ فقیر نے تجھے چھیڑ دیا کیا، چھیڑ چھاڑ کر دی کیا؟ وہ کچھ نہ بولی، صرف روئی رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو مانگنے کے لیے آیا تھا وہ اصل میں میرا پہلے والا شوہر تھا۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ فقیر کو کچھ دے دو، لیکن وہ نہیں مانا تو فقیر چلا گیا، جس کی وجہ سے آج اللہ نے خود اسے فقیر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اس دوسرے شوہر نے بیوی سے کہا کہ اس دن جو فقیر تمہارے دروازے پر مانگنے آیا تھا وہ میں ہی ہوں، یعنی میں ہی تھا۔ اللہ نے مجھے امیر بنا دیا اور اسے میرے دروازے پر فقیر بنا کر بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اس واقعے میں بڑی عبرت ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں امیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں سیکنڈوں میں فقیر بنا دیتے ہیں۔ واقعی اللہ بڑے قدرت والے ہیں، لہذا مالداروں کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ خیرات سے فقیروں کی امداد کرنا چاہیے اور فقیروں کو ڈانٹنا اور جھٹکارنے سے بچانا چاہیے۔ دیکھو ذرا سے اس میں وہ بھیک مانگنے کوئی بھی آسرا دے دے، مگر اس کو جو مت کرو بھگا نہیں ڈانٹ کے، ہمارا اللہ پاک کس کے نصیب سے اپن کو دے رہا ہے۔ بھیک جتنی دروازہ بھی اتنا ہی۔ اب ایک بہت بڑا دروازہ ہے، ان کا دروازہ لگ رہا ہے آج۔ ایک مرتبہ ایک فقیر بھیک مانگتے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر پہنچا رہا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا دروازے کے پاس گیا اور یہ خیال کیا کہ دروازہ اتنا بڑا ہے تو بھیک بھی زیادہ ملے گی، بھیک بھی بہت زیادہ بڑی ملے گی اور کسی رئیس یا حاکم کا محل ہوگا اور اس لیے یہاں بھیک بھی زیادہ ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کو اس دروازے سے 10 پیسے ملے۔ اتنے بڑے دروازے سے 10 پیسے دیے گئے۔ اس نے وہ 10 پیسے لے کر ایک طرف کو رکھ دیا اور کلہاڑی لے کر دروازے کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ جب اکھاڑنے کی آواز آنے لگی تو گھر والے باہر آئے اور یہ منظر دیکھ کر انہوں نے اس سے پوچھا کہ ارے یہ کیا کر رہا ہے، کیوں دروازہ اکھاڑ رہا ہے؟ تو اس فقیر نے بڑا عجیب جواب دیا اور کہا کہ میں یہاں اس قدر بڑی توجہ سے دیکھ کر اس لیے آیا تھا کہ دروازے کے برابر بھیک ملے گی، مگر میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا دروازہ اور بھیک اتنی کم۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو بھیک اتنی ہو جائے جتنا دروازہ بڑا ہے اتنا بڑا ہے ہو جائے، یا دروازہ جتنا بڑا ہے اور بھیک اتنی ہو جائے، لہذا تم بھیک
बढ़ा दो या मैं दरवाजे को छोटा कर दूँ। ये सुनकर घर वाले शर्मिंदा हो गए और उन्होंने भीख बढ़ा दी। इसमें हमें बड़ा सबक मिल रहा है कि अगर अल्लाह ताला बंदों के हैसियत देखकर उनको देता तो उनकी हैसियत ही क्या है, लिहाजा बहुत कम देता, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत को देखकर बंदों को देता है। यही सिफत हमारे अंदर भी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। और आदमी को देखा, अब आदमी को देखा